إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، برادران اسلام اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کا قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ تم جان لو، اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اپنے گناہوں کی اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرو. اسی طرح مؤمنوں کے تعلق سے، مؤمنات کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، گناہوں کی بخشش طلب کرو. یہ آیت بہت ہی عظیم آیت ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر دین کے بنیادی 3 کاموں کا حکم دیا ہے. پہلا حکم ہے فَاعْلَمْ، تم جان لو، تم علم حاصل کرو. دوسرا حکم ہے انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. اور تیسرا حکم ہے واستغفر لذنبک، کہ اپنے گناہوں کی اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرو. اسی طرح مؤمنوں اور مؤمنات کے گناہوں کی بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو. یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان چیزوں پر عمل کر لے تو اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی. اور ان 3 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز اس کی زندگی سے ختم ہو جائے، مفقود ہو، اس کی زندگی میں نہ پائی جائے تو اس کی دنیا بھی ختم ہوگی، اس کی آخرت بھی ختم ہو جائے گی. دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی ناکامی ان 3 چیزوں کے نہ پائے جانے میں، اور ہر طرح کی کامیابی ان 3 چیزوں کے پائے جانے میں. اس لیے ہمیں بغور اس آیت کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت کے اندر ان 3 چیزوں کو جمع کر دیا ہے. پہلا حکم کیا ہے؟ فَعْلَمْ، علم حاصل کرو. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر، جو کہ قرآن مجید کے اندر دنیا کی سب سے صحیح ترین کتاب ہے، صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم کے اندر ایک باب قائم کیا ہے. اس باب کا نام ہے باب العلم قبل القول والعمل، کہ علم کا درجہ قول اور عمل سے پہلے ہے. بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق قول سے ہے، جیسے قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، کلمہ لا الہ کا اقرار کرنا. بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق قول سے ہے، اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق اعضاء اور جوارح کے ساتھ ہے.
لوگوں کو دین کی تعلیم دینا، دین کی طرف بلانا، دعوت و تبلیغ کرنا، یہ قولی اعمال ہیں. یہ تمام چیزیں ان کا درجہ کب ہے؟ علم حاصل کرنے کے بعد. امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل، کہ علم حاصل کرنا ہر چیز سے پہلے ضروری ہے. اگر بغیر علم کے بندہ کوئی عمل کرے، کوئی کام کرے، چاہے دنیاوی کام ہو یا اخروی کام ہو، وہ کام ناکام ہو جاتا ہے، فاشل ہو جاتا ہے، اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا. آپ دنیا کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام دیکھ لیں کہ اگر اس کام کے کرنے والے نے پہلے اس کے تعلق سے علم حاصل نہیں کیا ہے تو علم حاصل کیے بغیر اگر وہ میدان میں اتر جائے تو خود نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کام کے کرنے سے پہلے اس نے کما حقہ اس کی ٹریننگ نہیں لی ہے، کما حقہ اس کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ڈرائیونگ کرنا چاہے، گاڑی استعمال کر کے رزق کمانا چاہے، اپنے گھر والوں کی اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا چاہے، ایک گاڑی لے کر وہ روڈ پر اتر گیا لیکن ابھی اس نے صحیح طریقے سے ڈرائیونگ نہیں سیکھی ہے. اس کام کے کرنے کے لیے جس علم کی ضرورت تھی ابھی اس نے وہ علم سیکھا نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ خود مرے گا، دوسروں کو بھی مارے گا. ہر چیز کے اندر ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام ہو، یہ بلڈنگ بنی ہے، جن لوگوں نے بنایا ہے پہلے اس کی ٹریننگ لی ہے کہ کیسے یہ کام کیا جائے گا. تو ہر چیز کے کرنے سے پہلے علم آتا ہے. علم کے بغیر کوئی بھی کام انسان کرے تو وہ کام کامیاب نہیں ہو پاتا، وہ کام پورا نہیں ہو پاتا. اس کے اندر نقص رہتا ہے، اس کے اندر خلل رہتا ہے، اس کے اندر ناکامی ہاتھ لگتی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا. اب غور کرنے کہ لا الہ الا اللہ سے پہلے علم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا. لا الہ الا اللہ کا تذکرہ دوسرے نمبر پر کیا، اس سے پہلے تذکرہ کس کا کیا؟ فعلم. اس سے پہلے علم کا تذکرہ کیا. تو علم کا یہ مقام و مرتبہ ہے. ہم روزانہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں نماز میں، امام صاحب سے روزانہ سورہ فاتحہ کی تلاوت سنتے ہیں. اس میں ہم کیا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کا معنی جانتے ہیں؟ اس کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے. کیا تفسیر کی ہے؟ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، ہمیں ضالین کا راستہ نہ دکھا، ایسے لوگ جو گمراہ ہو گئے، اور نہ ان کے راستے پر چلا جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا ہے، جو مغضوب علیہم ہیں. اللہ کے رسول نے تفسیر کی کہ مغضوب علیہم اور ضالین سے مراد کون ہے؟ جن کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، یا پھر جن کے پاس عمل تھا لیکن علم نہیں تھا. عمل ہو علم نہ ہو تب بھی وہ شخص گمراہ ہوگا. ایک بندے نے خوب علم حاصل کیا لیکن علم کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے. اس کو پتا تھا کہ یہ کام کفر ہے، یہ کام شرک ہے، اس کام کے کرنے سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، ان کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس کے باوجود اس طرح عمل نہیں کرتا جس طرح اس کے پاس علم ہے. یہ بھی گمراہی کا راستہ ہے. ایک بندہ عمل کے اندر بہت آگے ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہے لیکن نماز کے احکام و مسائل کا علم نہیں، یہ بندہ بھی گمراہ ہے. ہم دعا کرتے ہیں کیا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم کی ہدایت دے. صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم یہ ہے کہ پہلے علم حاصل کیا جائے اور پھر اس علم کے مطابق عمل کیا جائے. اس لیے علم کا درجہ سب سے پہلے ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کے اندر بھی روایت آئی ہے معلقاً اور صحیح مسلم کے اندر موصولاً یہ روایت آئی ہوئی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں انصاری عورتوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے، نعم النساء ونساء الانصار لم يمنعهن الحیاء ان يتفقهن فی الدین. یہ انصاری عورتیں کتنی بہترین ہیں، ان کے اندر کتنی بڑی خوبی موجود ہے کہ یہ شرم و حیا کی وجہ سے دین کے مسائل سیکھنے سے پیچھے نہیں ہٹتی. بہت سارے ایسے مسائل ہوتے تھے، انصاری عورتیں اللہ کے رسول کے پاس آتی اور حیض و نفاس کے تعلق سے جو مسائل ہوتے کہ اس سے ایک خاتون کیسے پاکی حاصل کرے،
وہ سوال کرتی, اللہ کے رسول جواب دیتے, اگر ضرورت پڑتی تو اپنی ازواج مطہرات کو کہتے کہ ان کو یہ مسئلہ بتا دو. چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایسے عورتوں کی وہ مدد کرتی اور دین کے مسائل کو, حیض و نفاس کے مسائل کو, خواتین کے مخصوص مسائل کو وہ سکھاتی. تو اب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی خواتین کی تعریف کر رہی ہیں کہ کتنی بہترین عورتیں ہیں, ان کے اندر کتنی بڑی خوبی ہے کہ دین کے مسائل جہاں پر سیکھنے کی ضرورت ہے تو شرم و حیا کی وجہ سے خاموش نہیں رہتی, بلکہ آتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ سوال کرتی ہیں کہ اس مسئلے میں ہم کیسے عمل کریں, اس مسئلے میں کیسے عمل کریں. میرے بھائیوں, افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسائل کے تعلق سے ہمیں علم نہیں ہوتا, لیکن صرف شرم و حیا کی بنا پر کہ کسی عالم کے پاس کیسے جائیں اور ان کے سامنے سوال کیسے کریں, ہم خاموش رہتے ہیں. ضرورت ہر ایک کے ساتھ پیش آتی ہے اور ان مسائل کے اندر ہم عمل بھی کرتے ہیں, لیکن علم نہ ہونے کی بنا پر ہم سے بہت سارے مسائل میں غلطی ہو جاتی ہے. دین کے تمام مسائل یکساں نہیں ہے, برابر نہیں ہے. بے شمار ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا, جن کے بارے میں علم حاصل کرنا ہر شخص پر ضروری ہے, چاہے وہ الف با پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو, ایک دم پڑھنے لکھنے سے دور ہو, اس کا پیشہ پڑھنا لکھنا نہیں کوئی دوسرا ہے, کسی دوسرے طریقے سے وہ رزق کما رہا ہے, علم کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اس کے باوجود شریعت کے بے شمار مسائل ایسے ہیں جن کا جاننا اس بندے کے لیے بھی ضروری ہے, جس طرح ایک عالم دین کے لیے, ایک مفتی کے لیے, ایک عالم مولانا کے لیے ضروری ہے. جیسے توحید کے مسائل, شرک کے مسائل, سنت اور بدعات کے مسائل, نماز کا طریقہ, وضو کا طریقہ, روزے کے بنیادی مسائل, زکات کے مسائل. اگر کوئی بندہ یہ عذر پیش کرے اللہ رب العالمین کے سامنے کہ مجھے چونکہ روزہ رکھنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا, وضو کا طریقہ معلوم نہیں تھا, اس لیے مجھ سے غلطی ہو رہی تھی, تو اللہ تعالیٰ کے پاس بچ پائے گا؟ وہ نہیں بچ پائے گا. وضو کا طریقہ جاننا, نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, صحیح طریقہ, یہ جاننا جس طرح ایک عالم دین کے لیے ضروری ہے, ایک عام شخص کے لیے اسی طرح ضروری ہے, ایک خاتون کے لیے اسی طرح ضروری ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ان بنیادی مسائل کے تعلق سے علم حاصل کرنا یہ ہر بندے پر واجب ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, اللہ کے رسول نے فرمایا, اور بعض روایت کے اندر مسلمہ کیا اضافہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہر بندے پر, ہر مسلمان پر فرض ہے. کون سا علم حاصل کرنا؟ وہ علم جس کی بنا پر آخرت میں اللہ رب العالمین کے جہنم سے بچ سکے, جنت میں اسے وہ علم داخل کر سکے. اس علم کا حاصل کرنا ہر بندے پر ضروری ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. خصوصاً خواتین کی تعلیم کے تعلق سے اکثر و بیشتر لوگ کیا رہتے ہیں, پیچھے رہتے ہیں اور ان کی تعلیم کو ضروری نہیں سمجھتے. عورتوں کا بنیادی حق ہے, بچیوں کا بنیادی حق ہے والد پر کہ ان کی تعلیم کا بندوبست کرے. کم از کم اتنی تعلیم دینا ضروری ہے جس سے اللہ رب العالمین کے جہنم سے بچ سکے, جس سے وہ اپنی عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے. اس لیے اتنا علم حاصل رکھنا ہر بندے پر ضروری ہے اور اس کی کوشش ہر شخص کو کرنی چاہیے. یہ مانیہ نہیں ہے کہ ہماری عمر 60 سال 70 سال ہو چکی ہے, اب کیسے ہم ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے آگے بڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحابہ کرام ایمان لاتے تھے تو کسی کی عمر 40 سال ہوتی تھی, کسی کی 50 سال, کسی کی 60 سال 70 سال. انہیں کبھی یہ چیز آڑے نہیں آئی, شرم و حیا آڑے نہیں آئی کہ میری عمر اتنی ہو چکی ہے, اب میں اس مسئلے کے لیے کیسے اللہ کے رسول سے دریافت کروں, کیسے اس مسئلے کا علم حاصل کروں. کبھی انہوں نے ان معاملوں میں شرم و حیا کو آڑے نہیں آنے دیا, بلکہ ان مسائل کو سیکھنے کی کوشش کی. بلکہ صحابہ کرام کے قصے آپ اگر پڑھیں تو دنگ رہ جائیں گے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک, ایک شہر سے دوسرے شہر تک سفر کر کے مہینوں تک آتے دین کے کسی مسئلے کو سیکھنے کے لیے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل مہیا ہیں, مدرسے قائم ہیں, علماء موجود ہیں, خود سکھانے کے لیے آتے ہیں, لیکن ہم اپنے گھروں میں موجود رہتے ہیں اور علماء کے سامنے 10 منٹ, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ نہیں دے پاتے. مدرسے موجود ہیں, اپنے اپنی بچوں کو اس میں بھیجتے نہیں ہیں, اور آخر انہیں بھی روزہ رکھنا ہے, انہیں بھی نماز پڑھنے ہیں. عورتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی پیش آنے والے ہیں, ان مسائل کا علم نہیں ہوتا.
اور ان مسائل کا علم نہ ہونے کی بنا پر وہ جہالت کی بنیاد پر وہ عمل کرتے ہیں اور ان سے غلطی ہوتی ہے. تو کیا قیامت کے دن ہماری بچیاں ہمارے بچے ہمارا گریبان نہیں پکڑیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک والد کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہوتی کہ اپنے بچوں کے رزق کا، ان کے کھانے پینے کا صرف بندوبست کرے، ان کے رہنے سہنے کا بندوبست کرے، صرف یہ ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، بلکہ بچوں کا حق یہ ہے، بلکہ بنیادی حق یہ ہے کہ والد انہیں کیا کرے؟ دین کی بنیادی چیزوں کی تعلیم دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا ابناءکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 کہ جب بچے کی عمر 7 سال ہو جائے تو ان کو نماز کی تعلیم دو، نماز کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 اور جب ان کی عمر کتنی ہو جائے؟ 10 سال ہو جائے تو انہیں اس پر مارا کرو اگر وہ نماز نہ پڑھتے ہو تو. یہ والد کی ذمہ داری ہے. اگر کسی باپ نے اپنے بچے کی اس طرح تعلیم و تربیت کا بندوبست نہیں کیا ہے، بچے نماز نہیں پڑھتے، بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے. آپ ان سے پوچھیں کہ جب بچے کی عمر 7 سال ہو گئی تھی کیا آپ اپنے ساتھ ان کو مسجد لے جاتے تھے؟ کیا آپ نے اس وقت نماز کی تعلیم دینی انہیں شروع کی تھی؟ 3 سال تک کا کورس اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، شریعت نے رکھا ہے. 7ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک 3 سال آپ اس کو ٹریننگ دیں، نماز کے بارے میں بتائیں. اگر کسی والد نے حقیقت میں اپنی یہ ڈیوٹی پوری کی ہے 3 سال تک اس عمر میں جبکہ بچہ ابھی دنیاوی جھنجھٹ سے ایک دم غافل رہتا ہے، کوڑا کاغذ ہوتا ہے، ایسے موقع پر اگر کسی والد نے حقیقت میں اپنی یہ ڈیوٹی پوری کی تو وہ بچہ زندگی بھر کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا. لیکن وجہ کیا ہے؟ خود ہم نے اپنی اس ڈیوٹی کے اندر، اپنی اس ذمہ داری کے اندر کوتاہی برتی ہے. اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو نماز کی تعلیم نہیں دی، انہیں ٹریننگ نہیں دی، توحید کے مسائل نہیں سکھائے. اس لیے میرے بھائیوں یہ بنیادی حق ہے بچوں کا کہ انہیں ہم تعلیم دیں. اپنی بیوی کا، اپنے ماتحت لوگوں کا حق ہے کہ انہیں ہم تعلیم دیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا. اس لیے اس ذمہ داری کے تعلق سے ہمیں چوکن نہ رہنے کی، سوچنے کی ضرورت ہے. اس ذمہ داری کو ہم کما حق ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس ذمہ داری کو ہمیں کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خود ہم دین کے مسائل سیکھیں اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو بھی یہ دین کے مسائل، جو بنیادی مسائل ان تعلق سے، ان کو بھی علم حاصل دیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، میں نے ایک آیت کی تلاوت کی تھی سورہ محمد سے، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ علم حاصل کرنے کا، کہ تم علم حاصل کرو. یہ بنیادی حکم ہے اسلام کے احکامات میں سے، بے شمار احکامات میں سے. دوسرا حکم اللہ نے کیا دیا؟ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر ہماری دنیا اور آخرت سنور نہیں سکتی. ہزاروں نیکیاں ہم کرتے رہیں، اگر ہماری زندگی میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے، توحید نہیں ہے، تو یہ زندگی اجیرن ہے. آخرت کی کامیابی ہمیں نہیں مل سکتی. قبر کے اندر جیسے ہی ہمیں ہمارے رشتہ دار رکھ کے آئیں گے اور ہم میں سے ہر شخص کو اس مرحلے سے گزرنا ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس سے بچ سکے، چاہے آج وہ باری آئے، چاہے 10 سال کے بعد آئے، چاہے 100 سال کے بعد آئے. یہاں پر ابھی جو لوگ موجود ہیں اس مسجد میں، آئندہ 100 سال کے بعد تو ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا. تقریباً زیادہ سے زیادہ عمر ہو گئی تو 120-30 سال کے بعد ہم میں سے اس دنیا میں کوئی موجود نہیں رہے گا. ہم سب قبر میں ہوں گے، یہ یقینی ہے. اور قبر میں پہنچنے کے بعد وہ آخری زندگی نہیں ہے. اس کے بعد ایک زندگی ہے، آخرت کی زندگی، جس میں ہمیں قبر کے بعد پھر اٹھایا جائے گا اور پھر اپنے اعمال کا ہمیں حساب دینا اللہ رب العالمین کے پاس. جس طرح کا عمل ہوگا اسی طرح کا بدلہ ہوگا. پہلا سوال قبر کے اندر ہمیں یہی کیا جائے گا، من ربک، تمہارا رب کون تھا. پہلا سوال ہی توحید کے تعلق سے. اگر جواب صحیح رہا
حقیقت میں اللہ رب العالمین کو ہم نے پہچانا اور اس کی ہی عبادت کی، تب تو ہمارے لیے آگے کا راستہ بالکل روشن اور صاف ہے. لیکن اگر توحید کے اندر خلل رہا، اللہ رب العالمین کے حق کو ہم نے نہیں پہچانا، اس حق کی حق تلفی کی، اس حق کی پاسداری نہیں کی، تو آگے کا راستہ بہت تاریک ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کی زندگی میں توحید نہ ہو، اس کی زندگی میں شرک کی ملاوٹ ہو اور وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہا کرتے تھے، جیسے ہی قرآن کی آیت نازل ہوئی فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیا کہا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. لوگوں نے فوراً کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت کریں، یہ تو عجیب و غریب آپ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، صرف ایک کلمہ زبان سے ادا کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. حقیقت میں دنیا و آخرت کی کامیابی اسی میں مضمر ہے. لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کے رسول نے صرف زبان سے ادا کرنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن کفار مکہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اس کلمے کو صرف زبان سے ادا کرنا نہیں ہے، اس کے تقاضے ہیں. کیا تقاضا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کفار مکہ نے اچھی طرح سمجھا تھا کہ اس کلمے کا تقاضا کیا ہے. جیسے ہی ہم نے اس کلمہ اپنی زبان سے ادا کیا، اس کا مطلب کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی، اس کے ساتھ کسی کو بھی ہم شریک نہیں کر سکتے. ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، زندگی بھر خدمت کی اللہ کے رسول کی، آخری سانس تک اللہ کے رسول کوشش کرتے رہے. کیا کہتے رہے؟ یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، اے چچا جان صرف ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھ لے، یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کلمے کے ذریعے اللہ رب العالمین کے پاس میں حجت قائم کروں گا کہ میرے چچا نے یہ کلمہ پڑھا تھا. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی تقدیر میں ہدایت نہیں لکھی تھی، آخر کار کفر پر ان کی وفات ہوئی. کیا زندگی بھر اللہ کے رسول کی خدمت کرنے کی وجہ سے انہیں آخرت میں نجات مل گئی؟ نہیں. ان کا ٹھکانہ کہاں ہوا؟ ٹھکانہ جہنم ہوا. اللہ کے رسول کو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کے چچا نے زندگی بھر آپ کی خدمت کی، کیا اس خدمت کے بدلے میں آخرت کے دن آپ ان کو کوئی فائدہ پہنچا پائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میری وجہ سے اللہ رب العالمین جہنم کے اندر سب سے ہلکا جو عذاب ہوگا وہ ہلکا عذاب میرے چچا کو اللہ تعالیٰ دیں گے. وہ ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، سن کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. وہ ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ ایک جوتا ایسا پہنایا جائے گا جہنم میں جس جوتے کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا، جیسے ہانڈی کے اندر چاول اور کھانا پکتا ہے کھول رہا ہوتا ہے، اس طرح ان کا دماغ کھول رہا ہوگا اس جوتے کی وجہ سے. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے جہنم کے اندر. زندگی بھر اللہ کے رسول کی خدمت کرنے کے باوجود بھی اگر انہیں جہنم جانا پڑے، جنت نہ مل سکے، تو ہماری زندگی میں اگر توحید نہ رہے، شرک کی آمیزش رہے، شرک کی ملاوٹ رہے، تو ہم نجات پا سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شرک کسی کی زندگی میں ہو اور اسے آخرت کے اندر نجات مل جائے. اس لیے میرے بھائیو، یہ دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے رسول نے کہا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ لو، صرف کہنا نہیں بلکہ اس کے تقاضے پر عمل بھی کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس لیے اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، سب سے پہلے علم حاصل کریں، شریعت کے مسائل کو جانیں اور لا الہ الا اللہ کے اس کے تقاضے کو جانیں. اپنی زندگی میں کبھی بھی شرک کی ملاوٹ نہ ہونے دیں. اور تیسری چیز اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ واستغفر لذنبک. اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ایک بندہ ہمیشہ راہ راست پر نہیں رہ سکتا. شیطان ہمیشہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اسے سیدھے راستے سے ہٹا کر گناہ کے راستوں پر لگانے کے لیے دنوں رات محنت کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ شیطان کے چکر میں پڑ کر اس سے بے شمار گناہیں ہوں گی. انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ہر شخص گناہ گار ہے، ان میں سے سب سے اللہ کے نزدیک محبوب کون ہے؟ التوابون، جو گناہ کرنے کے بعد توبہ بھی کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے اس بندے سے کہ اگر کسی کی کوئی سواری چٹیل میدان میں گم ہو جائے
اسے اپنے سامنے بالکل موت نظر آئے, بچنے کا اب کوئی امکان نہیں, پھر سواری دوبارہ واپس مل جائے, یعنی دوبارہ زندگی نہیں مل جائے, تو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے. وہ خوشی کے مارے کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. خوشی کے مارے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے نا, تو اللہ رب العالمین کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. میرے بھائیوں, گناہ کا ہونا عین یقینی ہے. کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جس سے گناہ نہ ہوتا ہو, لیکن یہ عیب کی بات اتنی نہیں ہے جتنی بڑی عیب کی بات ہے کہ گناہ پر ہم باقی رہیں, استغفار نہ کریں. چاہے دن بھر آپ سے کوئی بھی گناہ نہ ہوا ہو, لیکن اس کے باوجود استغفار کرتے رہیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا. اس کے باوجود صحابہ کرام کہتے کہ ایک ایک مجلس کے اندر ہم گننے کی کوشش کرتے کہ اللہ کے رسول ایک مجلس میں کتنی بار استغفار کرتے ہیں, تو کہتے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ. بعد روایت میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ کے رسول استغفار کرتے. بلکہ اکثر کاموں کا خاتمہ اللہ کے رسول نے استغفار سے کیا ہے. جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ نماز کو ختم کس چیز کرتے ہیں آپ؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی مغفرۃ من عندک. استغفار سے کہ اللہ تو مجھے بخش دے. نماز جیسے ہی ختم ہوتی ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر, اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ. دیکھیں شریعت نے کس طرح استغفار کو ہماری زندگی کے ساتھ جوڑ دیا ہے. قرآن کی آخری سورہ جو نازل ہوئی, مکمل سورہ, انا اعطیناک الکوثر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اس کے بعد آخری آیت کو کیا ہے اس سورہ کی؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. کہ اب استغفار کریں. آخری حکم یہی ہے کہ استغفار کریں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلمہ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت کیا تھا؟ اللہم الرفیق الاعلی اللہم اغفر لی وارحمنی اللہم الرفیق الاعلی. یہ آخری لفظ اللہ کے رسول کی زندگی سے نکلا کہ اللہ مجھے معاف کر دے, بخش دے. ہم کتنی گناہیں کرتے ہیں, دنوں رات گناہوں کے اندر غرق ہوتے ہیں, سر سے لے کر پیر تک گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرے. صرف گناہوں کو بخشنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دم زمین بھر کر بھی کوئی گناہ لائے اور اللہ کے سامنے روئے, گڑ گڑائے, اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے, تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو بھی بخش دیتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے ضمانت ان 3 احکام میں اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت کے اندر سمیٹ دیا ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. علم حاصل کرو, توحید کو اپنی زندگی کے اندر لازم پکڑو, اور جو گناہ ہو جائے اس سے مغفرت اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے رہو. اگر اس طرح تم نے زندگی گزار لی تو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس آیت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین یہ دین کے مسائل کو خود ہمیں سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. توحید پر ہماری زندگی ہمیشہ قائم و دائم رہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو ہم سے گناہ سرزد ہو رہی ہیں اللہ رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے, اور جب ہماری وفات ہو تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو, نبیین, صدیقین, شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.